ایرانی میزائلوں نے سعودی عرب کی پرنس سلطان ایئر بیس پر تباہی مچا دی، کئی طیارے تباہ، کئی امریکی فوجی ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ تازہ صورتحال کیا ہے؟ عامر رضا میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی، بڑا ہی خوفناک حملہ کیا ہے سعودی عرب پر پرنس سلطان ایئر بیس۔ آپ کو پتا ہے پہلے بھی یہاں پر حملہ ہوا تھا، وہاں پہ ان کے کچھ جہاز تباہ ہوئے تھے امریکہ کے، اب پھر ایک حملہ ہوا ہے، کئی جہاز تباہ ہو گئے ہیں اور کئی امریکی فوجی بھی مارے جانے کی اطلاعات ہیں۔ دیکھیں اطلاعات تو ٹھیک ہیں، جس تک آپ بات کر رہے ہیں خود امریکہ مان رہا ہے کہ اس کے فوجی جو ہیں زخمی ہوئے، لیکن کیونکہ اس پوری جنگ کے اندر ایک پروپیگنڈا جو ہے وہ امریکہ کر رہا ہے کہ اس کے فوجیوں کی مرنے والوں کی تعداد صرف 13 ہے، جبکہ میں نے کل آپ کے ساتھ بات کی تھی تو پاسداران انقلاب کے پاس جو فگر ہے، اچھا یہ پاسداران انقلاب کے پاس 800 کا فگر ان کا اپنا نہیں تھا، رشینز کا تھا جو پاسداران انقلاب نے جاری کیا ہے۔ چلے میں اس کو نہ 800 مانتا ہوں نہ 13 مانتا ہوں، میں دونوں نہیں مانتا، لیکن کل پرنس سلطان ایئر بیس پر حملہ ہوا ہے۔ یہ سعودی عرب پہ حملہ ہرگز نہیں ہے۔ مسلمان اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں، ابھی تک سعودی جو لوگ ہیں وہ محفوظ ہیں ایرانی بموں سے، سعودی سیولین کو نشانہ نہیں اور یہ دوسری مرتبہ حملہ ہوا ہے۔ اس سے پہلے جو حملہ ہوا تھا اس میں ان کے جو ایئر ٹو ایئر فیولنگ KC 135 تھے، وہ 5 جہاز جو ہے تباہ کیے تھے، کھڑے کھڑے تباہ ہوئے تھے، لیکن یہاں پر سے فائٹر پلین آپریشن جاری تھا، اس کو اب تباہ کر دیا گیا۔ دیکھیں اب جو حملہ ہوا ہے اس میں ان کے فائٹر پلینز کئی تباہ ہوئے ہیں۔ جو فوٹیج ہے میں آپ کو ابھی وہ اس کی فوٹیج شاید آپ نہ چلائیں گے، ہم تصویریں بھیجتا ہوں، کوشش کریں گے، میں آپ کو دے دیتا ہوں، جس میں باقاعدہ نشاندہی کی گئی ہے، اور یہ رشیا کر رہا ہے سیٹلائٹ کی مدد سے کہ کہاں کہاں کون سا جہاز موجود ہے۔ ایران کے تو سیٹلائٹ ہے ہی نہیں، وہ رشیا یا چائنا ہے جو دونوں اس کو انفارمیشن دیتے ہیں۔ میں آپ کو رشیا کا ہی میں آپ کو پروف دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا، کہ وہ دکھائیں گے کس طرح سے جہازوں کے اوپر بم گرا اور اس میں کہاں کہاں کون سے جہاز پلیس تھے جو تباہ ہو گئے ہیں۔ بڑا نقصان ہوا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب تک کی جنگ کا اگر امریکہ کو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے تو وہ یہ ہے پرنس سلطان ایئر بیس اب نو مور، یعنی بالکل فنکشنل نہیں رہی۔ اب یہ ایئر بیس بالکل فنکشنل نہیں رہی، حالانکہ بہت بڑی ایئر بیس ہے۔ اس کا جو رن وے ہے وہ تباہ ہو چکا، اس کے ہینگر تباہ ہو چکے، اس کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر، اس کا ریڈار سینٹر سب اڑا کے رکھ دیا، اور ایسی بموں کی بارش کی ہے کہ ان کا کوئی جہاز وہاں پر موجود، چاہے وہ فائٹر پلین تھا، چاہے وہ آرمی کا کوئی جہاز تھا جو کہ اس کے لیے سامان کی رسد کے لیے استعمال ہوتا ہے، کارگو شپ جن کو جہاز کہتے ہیں، یہاں سے لے لیں، ہاں جی، وہ کارگو جہاز جو ہے وہ ہیں، وہ تمام کپتان سے C-130 ہے، اسی طرح کے جہاز C-1317 ہے، یہ سارے جہاز جو ہیں وہاں پر تباہی کے مناظر ہیں۔ امریکہ مان رہا ہے کہ اس کے بہت سارے فوجی جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، لیکن ہلاکتوں کی تعداد کیونکہ یہ نہیں بتاتے ہیں، نہ یہ نہ اسرائیل، اور یہ ایک ایسی پالیسی ہوتی ہے، ایران بھی نہیں بتاتا۔ ہاں جی، آپ کا نقصان کیا ہو رہا ہے اس کو آپ اسی حد تک دیتے ہیں جس حد تک، لیکن اس ایک حملے کے بعد سعودی عرب میں قانون بن گیا ہے کہ اب آپ ویڈیوز نہیں بنا سکتے ہیں، بالکل جس طرح دبئی وغیرہ، اور جس نے یہ ویڈیو بنائی اس کو ہم گرفتار کریں گے اور اس پر قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اس سے اندازہ کریں کہ کل پرنس سلطان ایئر بیس پر کیا قیامت گزری ہوگی، کیا لمحہ سا گزرا ہوگا۔ سا جو ہے یہ بھی ایک قرآن پاک کی وہ ہے، قیامت خیر الگ چیز ہے، قیامت نہیں کہنا چاہیے، سا ہے جو ان پر گزرا ہے، یا زلزلہ ہے جو ان پر گرا ہے، طوفان تھا جو کل ان پر گرا ہے۔ اور پرنس سلطان ایئر بیس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کو ٹارگٹ کر کے انہوں نے خاموش کرا دیا ہے۔ اب یہ اس کو ٹھیک ہوتے یا استعمال کے قابل بناتے بھی ان کو لمبا عرصہ چاہیے ہوگا، 6 سے 8 ماہ کم از کم چاہیے۔ یہ ایک بڑا اسٹریٹجیکلی بڑا اڈا تھا، اور سعودی عرب سے اڈے کا استعمال اس لیے بھی بڑا امریکہ کے لیے اہم ہے کیونکہ ہم جب سعودی عرب کا نام لیتے ہیں تو ہمارے دل کو ایک دم سے کھینچا، مسلم مجھے تو آتی ہے، سب کو آتی ہوگی، میں نے اس لیے بالکل آپ نے جب بات شروع کی تو میں نے آپ کو کہا کہ بھائی سعودی عرب پہ حملہ نہیں ہے، یہ امریکہ پر حملہ ہے۔ امریکہ کی ایئر بیس، امریکہ کا فوجی اڈا جس جگہ پہ ہوگا، ایون آپ کا بھی پاکستان کا، ہندوستان کا، یورپ کا جو امبیسی ہوتی ہے نا وہ اس ملک کی ملکیت ہوتی ہے، یاد رکھیں یہ بات۔ تو یہ اڈے جو ہیں امریکہ کی ملکیت ہیں یہ سعودی عرب میں، نام ان کسی طرح سے ہوں گے، کوئی قاسم، کوئی سلطان، آپ وہاں پر کوئی سعودی عام سعودی وہاں سے گزر نہیں سکتے۔ بالکل ایسے ہی، میں نے آپ کو الحدید دیکھا ہوا ہے نا میرا،
تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الحدید کے بارے میں کہ وہاں پہ وہ قطری کہتے تھے ہمیں یہاں سے اندر نہیں جانے دیتے ہیں، ایسے ہی یہ گیٹ ہے، ہم تمہیں گیٹ دکھا سکتے ہیں. میں ایون لاہور کی ایمبیسی کی بات کرتا ہوں، امریکن ایمبیسی کی، تو آپ نہیں جا سکتے. ہم نہیں جا سکتے. مجھے آج ہی اتفاق ہوا اس کے پاس سے گزرنے کا، وہ کارڈن آف کیا ہوا ایریا اور وہ اندر جانے کی کسی کو وہ اجازت نہیں ہے. ٹیریٹری کس کی ہے؟ بالکل امریکہ کی. تو اس لیے امریکہ پر حملہ ہوتا ہے. یہ آپ اس کو جو یوٹیوبرز اور جو میڈیا ہیڈز اور نیوز جو ہے وہ اس کو سعودی عرب پر حملہ قرار دیتے ہیں نا، پلیز اس کو ذرا یہ نہ کریں. اس کو ذرا ہاں یہ آپ یہاں کے مسلمانوں کو بھی آپس میں جو ہے تضاد کا شکار کر رہے ہیں. عامر بھی بڑی مزے کی بات ہے کہ دیکھیں اتنی بڑی ان کی ایئر بیس ہے امریکہ کی، ادھر انٹرسیپٹر، ان کے جہاز، سب کچھ، لیکن دیکھیں کہ ایران سے میزائل چلے، انہوں نے وہاں پر تباہی مچائی اور وہ میزائلوں کے روک نہیں پائے. دیکھیں وہ پلان ایران کا پلان اے یہی تھا، اور جو اس کو بنا کر دیا گیا یا اس نے خود بنایا مجھے نہیں پتا، وہ یہ تھا کہ پہلے آپ ان کے انٹرسیپٹرز ختم کریں. پہلی صورت یہ تھی کہ انٹرسیپٹرز چیک کیے جائیں کہ کہاں کہاں پر موجود ہیں. اچھا اس کے لیے شاید 136 کو بالکل وہ اب وہ دنیا کا پاپولر ترین اس وقت ہتھیار شاید 136 بن گیا ہے. اس کو اڑایا گیا. انٹرسیپٹرز لوکیٹ ہوئے کہاں کہاں چھپ کے رکھے ہوئے تھے. انہوں نے مختلف جگہ پر سینکڑوں نہیں ہزاروں شاید 136 پھینکے، جس کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے اسرائیل، متحدہ عرب امارات، کویت، عراق، سعودی عرب، اور کامیابی کے دعوے کیے گئے جی 2100 آئے تھے، 1800 آئے تھے، سب مار کر آئے تھے. وہ جب آپ دو کام ہوئے اس سے، دو کام ہوئے. ایک ان کی لوکیشن لوکیٹ ہو گئی، ایگزیکٹ کہاں پر موجود تھے وہ لوکیٹ ہو گیا، اور دوسرا آپ کا $4 ملین کا تھرڈ اور جو پیٹریاٹ ہے وہ ضائع ہوا اور ایرو ضائع ہوا. اب جب لوکیشنز آپ کے پاس لوکیٹ ہو گئی تو اگلا حملہ انہوں نے پلان بی کے تحت ان پر کیا. اب یہ پلان بی بھی مکمل ہو گیا. اب ان کی بیٹریز کچھ موجود بھی ہیں جن کو ابھی تک استعمال نہیں کیا تھا، یہ سب کے پاس ہوتا ہے. اب وہ انہیں پتا ہے کہ پرنس سلطان ایئر بیس کے ارد گرد جو پہلا حملہ کیا تھا وہ انٹرسیپٹ نہیں ہو پایا. وہ انتظار میں تھے کہ یہ ذرا سی آنکھ کو اس طرح سے کریں، کیونکہ وہاں پر باقی انسٹالیشنز تو موجود تھیں. ان کو دوبارہ سے انہوں نے اس کا ذائچہ بنایا، جو کہ آپ کہتے ہوتے ہیں کہ خلا سے بنا جہاں پہ ایران کا کوئی موجود نہیں ہے، وہاں سے ذائچہ بنایا، اور وہ اس ذائچے کے مطابق انہوں نے جو ہے میزائل. اور دوسری بڑی حیرت کی بات ہے عامر بھائی کہ ایرانی میزائل اتنے زبردست ہیں کہ بالکل ایگزیکٹ لوکیشن پر جا کر جو ہے نا ہٹ کرتے ہیں. عدیل بھائی دنیا میں جو میزائل کی نئی میزائل ٹیکنالوجی ہے، شمالی کوریا ہے، رشیا ہے، پاکستان ہے، ایران ہے، امریکہ ہے، یہ ہے ہی پن پوائنٹ پہ بھائی. یہ بالکل آپ اس کو سمجھے کہ یہ اے آئی جنریٹڈ چیزیں ہیں. ذرا دیکھیں نا کہ ہلکا سا 1 انچ کہتے ہیں نا کہ 1 انچ بھی اگر اس اڈے سے باہر گرے کو میزائل تو وہ سعودی عرب پہ حملہ ہے. اب آپ کو سمجھ آئی. اب انہوں نے کہا ہے کہ بھائی نکل جاؤ، سعودی عرب میں موجود جہاں جہاں امریکی فوجی جا رہے ہیں ہم وہاں پر حملہ کریں گے. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ سعودی عرب اس کی اجازت نہ دے کہ امریکی اپنے اڈوں سے باہر نکلیں اور جا کر آپ کی آبادیوں میں رہیں، کیونکہ وہاں گرے گا تو ایک نیا جو ہے پھٹا شروع ہوگا. اس کو روکنے کے لیے سب سے آسان حل یہی ہے کہ سعودی عرب خود انکار کر دے اور امریکہ سے کہے تھینک یو ویری مچ، آپ نے جتنی ہماری خدمت کرنی تھی کر لی، ہم سے جو بن پڑا آپ کے لیے کر دیا، اب آپ جائیں، ہمیں اور ایران کو آمنے سامنے ہونے دیں. دیکھیں آمنے سامنے ہوں گے، دونوں مسلم کنٹریز ہیں، جب آمنے سامنے ہوئیں گے تو میرا خیال ہے گلے شکوے بھی چلے جائیں. وہ امریکہ سے کہیں تھینک یو ویری مچ، اور میں آپ سے کہتا ہوں تھینک یو ویری مچ. آپ نے بڑی زبردست انفارمیشن دی. مزید اپڈیٹس کے لیے ہمیں فالو کرتے رہیں. عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.